جتنے پرچے کر سکتے ہو کر لو، جتنی دھمکیاں دے سکتے ہو دے لو، جتنا آپ کر سکتے ہیں کرے۔ اگر پاکستانی قوم اور پاکستان کے وکلاء کو ڈرانے کا خیال ہے آپ کے ذہن میں، تو ہم آپ کے ڈر کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم عدالتوں سے، بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام معزز جج صاحبان سے میں ملتمس ہوں کہ آپ کے سامنے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کا جینا دوبر کیا ہوا ہے، پاکستان کے وکلاء کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، پاکستان کے سٹیزنز اغوا ہو رہے ہیں۔ کل شہریار افریدی کو 3 MP او جو تھا اس میں آج تاریخ لگی تھی، پنڈی ہائی کورٹ نے اس پہ غصے کا اظہار کیا تھا کہ جی شہریار افریدی کو پھر یہ 5ویں دفعہ آپ نے 3 MP او میں کیوں ملوث کیا۔ آج عدالت میں ڈی سی راولپنڈی نے بتایا کہ جی وہ حکم نامہ میں نے واپس لے لیا۔ ایک ایسے حکم نامہ جن کو یہ کورٹ میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ شہریار افریدی کے بھائی کو کل رات 12:50 پہ رات کے 12:50 پہ انہوں نے ڈی سی جیلم نے 3 MP او ختم کیا اور ان کو نامعلوم افراد کے حوالے کر دیا۔ شہریار افریدی کا 3 MP او کل انہوں نے ختم کیا۔ آج پتہ چلا ڈی سی اسلام آباد جس کا پہلے 3 MP او کل عدم ہو چکا ہے، اس نے یہ 7ویں دفعہ 3 MP او شہریار افریدی پہ لگا دی۔ تمام جج صاحبان دیکھیں، کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ یہ ملک ہے، یہ آپ کا آئین ہے، یہ بنیادی حقوق ہے۔ کیا اس طرح ہوتا ہے مہذب معاشروں میں اپنے شہریوں کے ساتھ؟ اور یہ لامتناہی سلسلہ کب رکے گا؟ عدالتیں ہمیں چھوڑ رہی ہیں، عدالتوں سے استدعا ہے نا کہ چھوڑتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی احکام کریں کہ آئندہ کوئی ان کو گرفتار نہ کریں۔ جس طرح آج میں داد دیتا ہوں آنریبل جسٹس انوار الحق بنو صاحب کی، انہوں نے آج حکم نامہ کیا کہ پنجاب بھر میں کہیں پر شہریار افریدی کو اگر گرفتار کریں گے 3 MP او میں تو پہلے ہائی کورٹ سے اجازت لیں گے۔ میں یہاں پہ ستائش کروں گا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کی اس فیصلے کے، جب میرے ساتھ رنگیز خان MPA گیا ہوا تھا، اسد کیسر صاحب، اور انہوں نے کورٹ کے پریمیسز سے اغوا کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں ملازمت سے استعفیٰ دے دوں گا اگر رنگیز کو پیش نہیں کیا آدھے گھنٹے کے اندر، اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ جب تک آپ کے مقدمہ فیصلے نہیں ہوں گے کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا۔ میں نے شہریار افریدی کا قصہ سنایا، گھر گھر یہ کہانی ہے، PTI کے تمام قیادت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہمارے خلاف یہ جیلی FIR کی، دوسری طرف انہوں نے نعیم حیدر پنجوتا کو FIA نے 8-8.5 گھنٹے اب سے بھیجا میں رکھا۔ آج خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں خواجہ حارث صاحب کو وکالت کرتے ہوئے تقریباً، آج وہ جا رہے ہیں کہ جناب ایک ایسی انکوائری میں کہ جس میں الزام یہ تھا کہ معزز جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ٹائم لائن پہ 2014 سے عمران خان کے خلاف پوسٹ لگائی ہوئی ہیں، ویڈیوز ہیں، میمکری ہے۔ اب اس کا علاج تو یہی تھا کہ اس کی تحقیق ہوتی۔ اگر یہ جھوٹ تھے، PTI نے اس کو ملائن کیا، غلط اپنی طرف سے پوسٹیں بنا دی، تو اس کی تفتیش کرتے، فیس بک سے پوچھتے، 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جناب یہ اس نے لگائی دی یا نہیں، کیونکہ اس نے ڈیلیٹ کر کے اپنا پروفائل لاک کر دیا ہے۔ 100% اس کے ٹائم لائن پہ اس کے پوسٹیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں اس انکوائری کا آرڈر کیا ہے، اور اس حکم نامے کی آڑ لے کے FIA چیئرمین PTI کے وکلاء کو ہراساں کر رہی ہے۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو میں نے بتایا کہ آپ کے حکم کی آڑ لیا جا رہا ہے۔ اس پورے عمل کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ یعنی کہ ایک شخص گناہ بھی کرے، غلط کام کرے، اور آپ صرف یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ جناب آپ نے اپنے ٹائم لائن پہ اس شخص کی تصاویر، اپنی مکری اور ویڈیو لگائی ہے جس کے مقدمے میں آپ بطور منصف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں کا قانون ہے کہ الزام دہندہ کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے الزام کیوں لگایا؟
الزام لگایا تھا، الزام درست تھا، ایک دفعہ پھر لگا رہے ہیں، ایک دفعہ پھر کیمرے کے سامنے پورے ملک کو بتا رہے ہیں کہ وہ انہوں نے لگائی تھی، اسی کا ٹائم لائن تھا، اور ثابت کر دیں کہ ہمارا یہ الزام غلط ہے، ہم ہر سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ لیکن آپ تحقیق کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، سچ تک پہنچنے کی پرمیشن نہیں ہے، فیس بک سے پوچھ نہیں رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں نا، آپ نے اپنا اکاؤنٹ سے یہ آپ نے ڈیلیٹ کیے، آپ نے اکاؤنٹ لاک کر دیا، آپ نے ابھی تک ان کا بیان ہی نہیں لیا ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ کر رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑ گئے، اس فستائیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اخیر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہم مکمل ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ جو ہی ہماری ملاقات ہوتی، آج میں نے یہ جو جیلی کیس تھا جو بنایا ہے، یہ غیاث گل نے لوگوں کی ایما پہ، اس میں نے پری اریسٹ بیل کرا لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہم پہ ثابت کریں، لیکن اگر ثابت نہیں کر سکے تو جس نے ایف آئی آر دی ہے اور جس کی مرضی سے ہوئی ہے، وہ پھر میلیشیس پراسیکیوشن کے کیسز کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس گرمی میں میرے دفتر تشریف لائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ انصاف پورے ملک میں نہیں ہو رہا ہے۔ انصاف کے تمام ادارے جو ہیں، جب انصاف کی ضرورت پاکستانیوں کو پڑی تو جناب علی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، کوئی اس کے آگے بند باندھنے والا نہیں ہے۔ اور اب پورے پاکستان کے وکلاء کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یا تو ہم نے تاریخ کے اس سمت پہ کھڑا ہونا ہے جہاں پہ وکلاء ہمیشہ سے ظلم اور جبر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہے، یا پھر ہم نے یہ آنے والے اخلاف کو بتانا ہے کہ آپ کے اسلاف وہ تھے جو ڈر کے مارے کونے خطروں میں چھپ گئے۔ جی اچھا سر، آپ کے اوپر بھی ابھی پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، جیسے آج مقدمہ ہوا، تو آپ اس راستے سے ہٹیں گے خان صاحب کا جو ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر زیادہ نظریں ہیں اس وقت پی ٹی آئی کارکنان کی اور ان کے ورکرز؟ جناب میں شاید ان سب کا پرنسپل ٹارگٹ ہوں، اور میں نے آج ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ جب تک سانس میں جان میں زندگی ہے، سانس ہے، تو خان کے ساتھ ہیں، خان کے کیسز لڑیں گے۔ بے شک یہ سانس اگر یہ لوگ چھین سکتے ہیں چھین لیں، تو پھر شاید ہمارا بس نہ چلے۔ تھینک یو سو مچ۔